گفتگو آج 8ویں محرم کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ کل تک کی گفتگو اس مقام پر پہنچی تھی کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ جس کے لیے پروردگار عالم نے امام کی طرف وحی کی ہے، وہ 7ویں اور 8ویں صفت کے طور پر ہم اسے پہچان سکتے ہیں امام کے لیے، کہ امام اسے کہتے ہیں جو اقامت صلاۃ انجام دے اور ایتاء الزکوٰۃ کی منزل پر ہو۔ یہ امام کے صفات میں سے ہے کہ جو اس آیہ کریمہ میں امام کے صفات بیان کیے گئے ہیں، اور ہماری گفتگو گزشتہ کئی سالوں سے اسی صفات امام کے موضوع پر اور معرفت امام کے موضوع پر ہو رہی ہے۔ اقامت صلاۃ کا مرحلہ نماز پڑھنے کے مرحلے سے مختلف ہے۔ نماز پڑھنا ایک عام سی گفتگو ہے، اور کوئی بھی انسان جو نماز کے واجبات و ارکان کو سیکھ لے وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں بہت زیادہ مشکلات کا مرحلہ نہیں ہے۔ لیکن اقامت صلاۃ ایک مشکل امر ہے کہ جو آہستہ آہستہ انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، ایک دم سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اقامت صلاۃ یعنی نماز کا قائم کرنا، جو میں مسلسل اس اشرے میں کئی دن سے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے۔ نماز پڑھنے کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، کل کی گفتگو میں عرض کیا گیا، اور نماز کے قائم کرنے کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ یعنی جسم سے نماز قائم نہیں ہوتی، جسم سے جماعت کو قائم کیا جا سکتا ہے، جسم سے نماز کو پڑھا جا سکتا ہے، قیام کی حالت ہو، قعود کی حالت ہو، رکوع کی حالت ہو، سجود کی حالت ہو، یہ ساری حالتیں ہیں جو ظاہری ہیں، یہ ساری جسم کی حالتیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے جو کہا ہے اقیموا الصلاۃ یا اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ، یہ مرحلہ صرف جسم کا نہیں ہے، بلکہ یہ مرحلہ جسم سے آگے جا کر کے انسان کی روح کا مسئلہ ہے، کہ جہاں پر اقامت صلاۃ کی منزل آتی ہے۔ اس کو میں نے کئی سال پہلے عرض کیا تھا کہ جب روح کا مرحلہ آئے گا تو نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے ظاہر شریعت کو خدا سے لے کر کے لوگوں تک پہنچا دینا، بس اس سے زیادہ نبی کا کام نہیں ہے کہ پروردگار عالم سے ظاہر شریعت کو لے لے اور لا کے لوگوں تک پہنچا دے۔ صرف یہ ذمہ داری نبی کی ہے، جس کو انہوں نے خود بھی کہا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن امام کی ذمہ داری پہنچا دینا نہیں ہے، وہ جانشین پیغمبر کی حیثیت سے پہنچانے کا کام کریں گے، لیکن امام کی حیثیت سے لوگوں کے نفوس کو بلند کر کے خدا تک لے جانا، یہ ذمہ داری امام کی ہے۔ پیغمبر البتہ امام ہیں، تو جب وہ امام کی طرح ذمہ داری کو انجام دیں گے تو اس طریقے سے ذمہ داری انجام دیں گے، یہ بات میں نے پہلے کہی ہے، آپ کے ذہن میں ہوگی۔ لیکن بالآخر امام کا کام ہے لوگوں کے نفوس پر تصرف کر کے جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے اس کو پروردگار تک لے جائے۔ جب یہ مرحلہ واضح ہو گیا تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ اقامت صلاۃ کے معنی کیا ہیں، اب سمجھ میں آتا ہے کہ اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے، یعنی نماز کو نفس کے اندر قائم کرنا۔ اس پر سال گزشتہ میں نے تفصیل سے گفتگو کی، نفس کے اندر قائم کرنا، وہ مطالب اور وہ معارف جو نماز کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، ان مطالب اور ان معارف کا اپنے نفس پر قائم کر لینا اور نفس کو ان مطالب سے ہم آہنگ کر دینا اقامت صلاۃ ہے۔ کہ جب انسان اس مرحلہ نماز کو اپنے اندر قائم کر لے جو نماز پہنچانا چاہتی ہے، اگر رکوع میں کہا جا رہا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ کو کہنا جسم کا کام ہے۔ صرف ایک آدھ مثال پیش کر رہا ہوں، باقی آپ اسی طرح محسوس کر لیجئے گا کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کو کہنا یہ جسم کا کام ہے، لیکن عظمت الہی کو اپنے اندر قائم کر لینا یہ روح کی ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
لہذا جب عظمت پروردگار انسان کے اندر قائم ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نماز قائم ہونا شروع ہو گئی، اب نماز کا قیام شروع ہو چکا ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے جیسے ارکان نماز انسان کی روح میں اترتے جاتے ہیں ویسے ویسے قیام نماز ہوتا جاتا ہے، اور اس روح میں اترنے کے لیے ضروری ہے کسی امام سے وابستگی پیدا ہو جائے، ضروری ہے کسی امام سے ارتباط پیدا ہو جائے۔ جب تک یہ مطالب زندہ نہ ہوں گے، جب تک یہ مطالب کسی امام سے مرتبط نہ ہوں گے، اس وقت تک انسان کے روح میں قائم نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ یہ بہت دقیق مسئلہ ہے، اس کو ابھی نہیں عرض کیا جا سکتا، لیکن انشاءاللہ کبھی اگر ہوگا تو عرض کروں گا مستقلاً گفتگو اس کے اوپر کہ کیسے یہ مطالب بغیر امام سے وابستگی کے انسان کے نفس میں قائم ہی نہیں ہو سکتے جب تک انسان اپنے امام سے وابستہ نہ ہو جائے۔ اور صرف ایک بات اس مقام پر سنیں، چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں یہ صرف ایک ذہن کے تصور سے زیادہ نہیں ہے، یعنی عظمت الہی اگر ہم نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ میں جو عظمت الہی ہے اس کا ایک تصور ذہن میں آ سکتا ہے، عظمت نہیں۔ توجہ کریں جو بات عرض کر رہا ہوں، عظمت الہی کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، صرف ایک صورت ذہنی ہے بنام عظمت کہ جو انسان کے ذہن میں اترے گی، انسان کے ذہن تک پہنچے گی، لیکن عظمت الہی کہتے کسے ہیں؟ عظمت الہی ہے کیا؟ یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پروردگار تیرے لیے علو ہی علو ہے، بلندی ہے، یہ صرف ایک تصور ذہن میں آ سکتا ہے موہوم سا، اس سے زیادہ علو الہی کا ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ پھر کیسے محسوس ہوگا؟ کہ ضروری ہے کوئی عظمت الہی کو ظاہر کرنے والا مقام ہو، کوئی علو پروردگار کو ظاہر کرنے کا مقام ہو جہاں سے عظمت الہی کا ظہور ہو رہا ہو، تاکہ انسان اس جگہ سے وابستہ ہو جائے اور سمجھے کہ عظمت الہی کیا ہے، اور جیسے جیسے اس عظمت کو محسوس کرتا جائے اپنا سر اس کے سامنے خم کرتا جائے، وہی مقام جہاں سے عظمت الہی اور علو الہی کا ظہور ہوگا اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اسی مقام کو امام کہا جاتا ہے جہاں سے عظمت پروردگار، جہاں سے علو پروردگار کا ظہور ہو رہا ہو، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ بس اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو یہ ایک مرحلہ اقامت صلاۃ کا ہے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے امام کی طرف وہی کی زکوٰۃ دینے کی۔ میں نے کل کی گفتگو میں ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کے معنی صرف زکوٰۃ مال نہیں ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نکال کے جیب سے 10 روپے دے دیا زکوٰۃ ہو گئی، نہیں، یہ ایک مرحلہ ہے زکوٰۃ کا کہ جس کو زکوٰۃ مال کہا جاتا ہے، کہ جہاں انسان جبکہ اس پر ہے کہ مثلا میں نے عرض کیا تھا کہ مثلا 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ زکوٰۃ مال ہے، زکوٰۃ فقہی ہے کہ جہاں غلات اربع انعام ثلاثہ اور نقدین، یہ 9 چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ محدود اسی میں نہیں ہوتی، توجہ کیجئے گا، زکوٰۃ محدود اسی میں نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا ظاہر ہے جس کا تعلق ہمارے بدن سے ہے۔ مثلا ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، اس کی زکوٰۃ یہ ہوئی۔ اب میں نصاب زکوٰۃ بیان نہیں کروں گا آپ کے سامنے کہ اگر سونے اور چاندی کے سکے چل رہے ہوں اس وقت اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر سکے چل رہے ہوں۔ آج کل سکہ بکہ کہیں نہیں چل رہا، لہذا زکوٰۃ نقدین پر ہے ہی نہیں مثلا، یا اگر کہیں چل رہا ہو تو وہاں ہوگی۔ انعام ثلاثہ، اونٹ اتنے ہو اور بھیڑیں اتنی ہو اور یہ اتنی ہو، جب وہ اس مرحلے تک، اس نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یا غلات اربع ہے، گیہوں ہے، جو ہے، جب اتنی مقدار میں پیداوار ہو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس میں بھی شرائط موجود ہیں، اگر خود نے پانی دیا ہو تو اتنا ہے، اگر آسمان کے پانی سے اگی ہو تو اتنی ہے، اگر دونوں مل کر کے، یہ سارے مسائل ہیں آپ کے سامنے، جو اس سے بحث نہیں ہے، یہ ظاہر ہے زکوٰۃ کا، توجہ کیجئے گا کہ شاید آج اس پر گفتگو ہو تھوڑی سی، یہ ظاہر ہے زکوٰۃ کا کہ جہاں زکوٰۃ کسی نے اتنے 800 کوئنٹل یا 850 کوئنٹل اگر غلہ پیدا ہو گیا، اس میں اس کو 40واں حصہ یا 20واں حصہ یا جو اختلافی بنیاد پر اتنا اسے ادا کرنا، یہ ظاہر ہے زکوٰۃ کا۔
اس سے ہوگا کیا؟ توجہ کریں، اس سے ہوگا کیا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکات دے دی تو کسی پر احسان کر دیا، ہم نے زکات نکال دی، صدقہ دے دیا تو کسی پر احسان کر دیا، ہم زکات دیتے ہیں بڑا اس سے کہہ رہے ہیں، یا ہم نے فلاں کی اتنی مدد کی ہے، یا ہم نے فلاں کو یہ دیا ہے، یا ہم نے یہ کار خیر کیا، ساری چیزیں اپنی طرف پلٹ رہی ہیں، ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا۔ یعنی انسان اپنے کو تھوڑا سا اوپر سمجھتا ہے، سپر سمجھتا ہے۔ جب کوئی ایسا کام کر رہا ہو، ہم خمس نکالتے ہیں، تو اتنا آپ اونچی آواز میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم خمس نکالتے ہیں؟ کون سی خاص بات انجام دے رہے ہیں مثلا؟ ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے، کیوں؟ آخر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم خمس نکال کے اپنے آپ کو اوپر سمجھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم زکات دے کر کے اب کوئی احسان کر رہے ہیں مثلا۔ قرآن مجید نے کیا کہا پیغمبر سے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے پیغمبر آپ ان کے مال کو بطور صدقہ، بطور زکات قبول کریں، نہ یہ کہ وہ اوپر ہیں جو دے رہے ہیں، توجہ کیجئے، نہ یہ کہ ان کا ہاتھ بالا تر ہے اور آپ کی ذمہ داری آپ ان سے لے لیجئے تاکہ آپ کا نعوذ باللہ آپ کا کام چلتا رہے اور آپ کا کاروبار زندگی چلتا رہے۔ نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ کہتا خذ من اموالہم، حکم ہے پیغمبر کو، پیغمبر ان کے اموال میں سے لو صدقۃ، بطور صدقہ، بطور زکات۔ کیوں؟ اس لیے کہ تطہرہم، تاکہ ان کو پاک کرو۔ توجہ کیجئے، یہ کیا ارتباط ہے صدقے کا اور طہارت کا؟ اور یہ نہیں کہا گیا کہ تطہر اموالہم، ان کے مال کو پاک کرو، تاکہ جب تو ان کے مال میں سے مثلا اتنی پیداوار ہو گئی اور اس میں سے 40واں حصہ 20واں حصہ یا جو بھی ہے اس کو زکات کے طور پر نکال دیا گیا تو باقی مال پاک ہو گیا۔ جبکہ یہ ایک مسئلہ ہے شریعت میں کہ باقی مال پاک ہو گیا، اور اگر یہ نہ ہو تو سارا کا سارا غصبی، سارا کا سارا نجیس، یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن قرآن مجید اسے نہیں بیان کر رہا، بلکہ یہ نہیں کہتا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم اموالہم، نہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان کو پاک کرو، ان کو پاک کرو، مال کو نہیں، ان کا تزکیہ کرو۔ زکات دے تاکہ خود تزکیہ ہو، زکات دے تاکہ ان کے اندر نشو و نما پیدا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب آپ محسوس کریں گے اس بات کو جس کو میں مسلسل گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس عشرے میں خاص کر کے بیان کی گئی تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے، اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکات کا، کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم و روح۔ بعض اعمال کا تعلق جسم سے ہے، بعض اعمال کا تعلق روح سے ہے۔ نہیں، شاید یہ غلط ہے، تمام اعمال کا تعلق روح و جسم سے ہے، جن میں سے بعض چیزیں روح سے مخصوص ہیں۔ کوئی عمل ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو صرف جسم سے ہو، اس میں روح کا کوئی رابطہ نہ ہو۔ نہیں، یہ تو ممکن ہے کہ عمل روحانی ہو جسمانی نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جسمانی ہو اور روحانی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل مسئلہ ہے روح، اصل مسئلہ ہے طہارت روح، اصل مسئلہ ہے روح کا تزکیہ ہونا، روح میں نشو و نما پیدا ہونا۔ اب اس کے لیے جو ہے کہ پروردگار عالم نے بیان کیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے کار خیر کرنے کی اور نماز کو قائم کرنے کی، زکات دینے کی۔ کیا مطلب زکات؟ زکات دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام اپنا مال نکال دے بطور زکات، بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ زکات کو پروردگار عالم نے ایک مقصد بنا کر کے، تزکیے کو ایک مقصد بنا کر کے بیان کیا نبی کے لیے۔ میں نے کل کی تقریر میں گزارش کی کہ 4 مرتبہ اس مطلب کو قرآن مجید نے بیان کیا ہوا، جس میں سے ایک سورہ جمعہ ہے، سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے سورے میں 3 مرتبہ اور پروردگار عالم نے، ایک مرتبہ جناب ابراہیم کی دعا بنا کر کے، ایک مرتبہ احسان بتا کر کے، ایک مرتبہ اپنی جانب سے صیغہ جاری کر کے، ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں پیغام کے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ایک، وَيُزَكِّيهِمْ، 2،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ وہی زکوٰۃ سے ہے. تزکیہ کرے یعنی ان کے اندر نشو و نما پیدا کرے. نشو و نما پیدا کرنے کے معنی یہ نہیں ہے ان کے جسم کو آگے بڑھائے، بچپنا تھا جوانی کی طرف لے جائے، نہیں، بلکہ ان کے روح کا تزکیہ کرے، ان کے روح میں نشو و نما پیدا کرے. پیغمبر اس کے لیے آئے. اب اس کو مرتبط کیا قرآن نے زکوٰۃ سے. آواز دی خذ من اموالہم صدقتاً، ان کے اموال میں سے کچھ لو بطور صدقہ، بطور زکوٰۃ. کیوں؟ تطہرہم، تاکہ ان کو پاک کرو. یعنی اگر انسان مال اللہ کی راہ میں دے گا تو اس دینے سے خدا کا فائدہ نہ ہوگا، فقیروں کا اتنا فائدہ نہ ہوگا جتنا دینے والے کا اپنا فائدہ ہوگا، کہ اس کی روح میں طہارت پیدا ہوگی، اس کی روح میں نشو و نما پیدا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. ایک اور صلوات محمد اور آل محمد پر. پروردگار عالم نے پیغمبر سے کہا کہ ان کے مال کو لو، تاکہ ان کے مال کے ذریعے سے لے کر کے اور ان کو پاک کرو. جی شک ہو رہا تھا لیکن درست ہے. خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مال کو لو اور ان کے مال کو لے کر کے اس کے ذریعے سے ان کو پاک کرو. یعنی اگر مال دیا گیا اور زکوٰۃ دی گئی تو اس کا فائدہ انسان کا اپنا ہے. توجہ کیجئے، تطہرہم قرآن کے الفاظ نہ ہو تو اتنی دقت کی ضرورت نہیں ہے. تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کا تزکیہ کرو. زکوٰۃ یہ دے رہے ہیں، تزکیہ ان کا اپنا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی کسی دوسرے کا فائدہ ہوا، نہیں، زکوٰۃ میں نے دی ہے تو تزکیہ میرا ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرو. ابھی ایک لفظ تو گزارش کروں گا دو لمحوں کے بعد، کہ جو آواز دی گئی کہ ان کا تزکیہ کرو، مال لے کر کے ان کو پاک کرو. اور میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ صرف زکوٰۃ مال نہیں ہے، یہ ایک مرحلہ ہے، بلکہ ہر چیز میں زکوٰۃ ہے. ہر چیز میں زکوٰۃ ہے نشو و نما کے لیے. مثلا زکوٰۃ البدن الصوم، بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے. یا زکوٰۃ الابدان العلل، بدنوں کی زکوٰۃ بیماریاں ہیں جو بعنوان زکوٰۃ میں پروردگار کی طرف سے. زکوٰۃ الصحہ السعی فی طاعت اللہ، صحت کی زکوٰۃ ہے اللہ کی راہ میں کوشش کرنا. زکوٰۃ الشجاعہ الجہاد فی سبیل اللہ، شجاعت کی زکوٰۃ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ کل میں نے دو ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی. یا زکوٰۃ الجمال العفاف، جمال و خوبصورتی کی زکوٰۃ ہے پاک دامنی. توجہ کیجئے کہ میں جس لیے حدیث سے پڑھ رہا ہوں. یا زکوٰۃ الیسار بر الجیران وصلۃ الارحام، اگر خدا نے تمہیں وسعت دی ہے، اگر تم پر آسانیاں رکھی ہیں، اگر تمہارے رزق میں اضافہ کیا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے دنیا میں اکڑ کے چلو، نہیں. زکوٰۃ الیسار بر الجیران، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیکیاں کرو. صلۃ الارحام، اپنے ارحام اور اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ وصل رہو، ان کے ساتھ صلہ ارحام صلہ رحم کرتے رہو، ان کے ساتھ نیکیاں کرتے رہو. یہ ساری کی ساری زکوٰۃ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے قرآن مجید معصوم کی حدیث میں. یہ چیزیں کہ جس چیز پر آپ نظر ڈالیں گے امام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے. یعنی جتنی بھی چیزیں کائنات میں پائی جا رہی سب کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے. اور آپ سوچیں یہاں تک کہ زکوٰۃ العلم، علم کی بھی زکوٰۃ ہے.
زکات العلم ان یعلمہ اہلہ، زکات علم یہ ہے کہ جو اہل مل جائے اس کو سکھایا جائے، اسے پڑھایا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ہر چیز کے لیے زکات ہے، اور زکات علم یہ ہے کہ ان یعلمہ اہلہ، کہ جو اہل ہو اس کو دیا جائے، یہ زکات علم ہے۔ اور ادھر سے فرماتے ہیں کہ جس چیز کی تم نے زکات ادا کر دی، جس چیز کی، فہو مأمون السلب، اگر تم نے زکات دے دی تو اب وہ نعمت تم سے سلب نہیں ہوگی۔ اذا ادیت کل ما ادیت الزکات فہو مأمون السلب، کہ جس چیز کی تم نے زکات عطا کر دی وہ چیز اب تم سے سلب نہیں ہوگی۔ ایک مرحلہ میں ذرا سی گفتگو کو روکنا چاہتا ہوں اس مقام پر تاکہ بعض باتیں واضح ہو جائیں۔ توجہ کیجئے، انسان کی روح سے ارتباط کیسے ہے؟ پروردگار عالم نے اس ظاہر کائنات کو باطن کائنات سے مرتبط کیا۔ عجیب ہے یہ مسئلہ، کاش ہماری سمجھ میں آ جائے۔ میں نے اس سے پہلے بیشتر میں یہ بات کہی ہے کہ مالک نے ظاہر کو باطن سے مرتبط کیا ہے۔ بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں اسے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ مثلا اب چونکہ موضوع میں ہے لہذا اسی موضوع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اذا منعوا الزکات، جب لوگ زکات نہ دیں اور زکات دینے سے انکار کریں تو کیا ہوگا؟ پروردگار عالم کی طرف سے معصوم فرماتے اذا منعوا الزکات منعت الارض برکتہا، جب لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے تو زمین اپنی برکتوں کو روک لے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں زکات ایک عام لفظ استعمال ہوا زکات کے لیے، کوئی بھی زکات ہو، جب زکات دینا چھوڑ دیں گے زمین برکتیں روک لے گی۔ کیا ارتباط ہے زکات کا برکت زمین سے؟ یعنی دانہ اگنا کم ہو جائے گا، کھیتیاں کم ہو جائیں گی، زراعت کم ہو جائے گی، یہ جملے روایت کے ہیں۔ اذا حبست الزکات، توجہ کریں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اذا حبست الزکات ماتت المواشی۔ مثلا کیا ارتباط ہے؟ آج انسان محسوس کرے اسے، آج ایک بھی بیماری پھیلی ہوئی، ایک منحوس وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کے بارے میں دیکھیں آپ کس طریقے سے بیان ہو رہا ہے۔ اذا حبست الزکات، جب زکات کو حبس کر لیا جائے، ایک زکات کا انکار ہے، ایک زکات کو روک لینا ہے، نکال دی زکات، دے نہیں رہے، پہنچا نہیں رہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے ایسے جن کے گھروں پہ خون سے کٹھا ہے، دے نہیں رہے، پہنچا نہیں رہے وہاں تک۔ حق سادات ہے دیجئے کا رکھا ہے، جب کوئی آئے گا دے دیں گے۔ حق امام ہے پہنچائیے کا موجود ہے، جب موقع ملے گا جا کے دے دیں گے، یا نہیں دے رہے، رکھا ہوا نہیں، نکال دیا، سمجھتے نکال دینا کافی ہے، دے نہیں رہے۔ جبکہ یہاں تک ہے کہ جب تک انسان اس کو پہنچا نہ دے باقی مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ لیکن اذا حبست الزکات، جب زکات کو حبس کر لیا جائے، یا دیا نہ جائے یا نکال کے روک لیا جائے، حبس کے معنی میں اذا حبست الزکات ماتت المواشی، جب زکات حبس کر لی جائے گی تو جانور مرنا شروع کر دیں گے۔ عجیب ہے، کیسے اب ہم اسے سمجھیں کہ زکات کو حبس کرنے سے جانوروں کے مرنے سے کیا ربط ہے؟ لیکن پروردگار عالم نے بیان کیا کہ معصوم نے بیان کیا من جانب اللہ کہ اذا حبست الزکات ماتت المواشی، کہ جب زکات حبس کر لی جائے تو مواشی مرنے لگیں گے، جانور مرنے لگیں گے۔ یہ پروردگار عالم نے مربوط کیا ہے چیزوں کو چیزوں سے، اس چیز کو اس چیز سے۔ اب مشکلات آتی ہیں، سمجھتا نہیں کیا ہو رہا، کہاں سے آ رہی، یہ وائرس لگا کہاں سے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ پروردگار عالم نے بیان کیا ہے ان چیزوں کو۔ اب بس میں پھر واپس آ رہا ہوں اس چیز پر کہ ہر چیز کے لیے زکات ہے۔ آواز اذا اردت ان یسری اللہ مالک فزکہ، اگر تم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ خداوند عالم تمہارے مال میں زیادتی کرے تو زکات دو۔ عجیب، زکات دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زکات دینے سے مال گھٹ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر میں نے سال گزشتہ یہ بات کہی تھی، دوبارہ آپ کے سامنے جلدی سے کہہ دے رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ زکات قرآن میں بہت زیادہ بیان ہوئی،
ہر جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کئی مرتبہ، خمس ایک دو بار بیان ہوا. تو خمس پر اتنا زور دیا جاتا، زکوٰۃ پر نہیں دیا جاتا. زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ اور خمس نہیں، ایسا نہیں ہے. خمس بھی زکوٰۃ میں شامل ہے. خمس بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے. زکوٰۃ ایک بڑا وسیع لفظ ہے جس کے اندر خمس بھی شامل ہے. اگر قرآن کہہ رہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خمس نہ دو صرف زکوٰۃ دو. نہیں، زکوٰۃ بھی خمس میں شامل ہے. زکوٰۃ تو ہر طرح کی زکوٰۃ ہے، اس میں سے ایک طرح کی زکوٰۃ میں خمس بھی شامل ہو جاتا ہے. لہذا کہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں دیا خمس تو کیا ہوگا؟ کہ ماتت المواشی، اگر زکوٰۃ تم نے نہیں دی تو مواشی مرنا شروع کر دیں گے. اذا ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے خمس نکال دیا تو مال کم ہو گیا، مال ختم ہو گیا. نہیں، اذا اردت ان یسری اللہ مالک، اگر تم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ خدا تمہارے مال میں زیادتی کرے، خدا زیادتی کرے. حدیث سمجھا رہی ہے کہ زیادتی کے اس کا سبب تم نہیں ہو، پروردگار ہے، وہ زیادہ کرے گا. اذا اردت ان یسری اللہ مالک، کہ خدا تمہارے مال کو زیادہ کرے، فزکے، زکوٰۃ ادا کرو. پیغمبر سے کہا گیا کہ ان سے زکوٰۃ لیجئے اور زکوٰۃ لے کر کے ان کو پاک کیجئے، یعنی زکوٰۃ دیں گے تو ان کو پاک کیجئے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیجئے، یعنی ان کی نشو و نما کیجئے. اب ساری چیزیں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے آ گئی کہ زکوٰۃ ہر چیز کے لیے، زکوٰۃ ہر امر کے لیے، اور زکوٰۃ دینے والے کا اپنا فائدہ قرآن مجید کی روح سے بھی اور معصوم کی روایات کے روح سے بھی، کہ زکوٰۃ دینے والے کا اپنا فائدہ ہے زکوٰۃ میں. اب اٹھا کر کے لائیں بات کو دیکھیں اس مقام پر کہ جہاں پر پروردگار عالم نے معصوم نے فرمایا کہ مثلا اس چیز کی زکوٰۃ یہ ہے، جمال کی زکوٰۃ یہ ہے، اور صحت کی زکوٰۃ یہ ہے، اور شجاعت کی زکوٰۃ یہ ہے، اور علم کی زکوٰۃ یہ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ یہ ہے. ساری زکوٰۃوں کو بیان کیا گیا اور پھر کہا کہ زکوٰۃ لو تاکہ انہیں پاک کرو. یعنی اگر جمال خدا نے دیا ہے اور جمال کی زکوٰۃ نکال دی تو طہارت ہے. توجہ کریں. اور اگر جمال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو طہارت نہیں ملی. ممکن ہے خوبصورتی ہو مگر طہارت نہ ہو. اگر صحت کی زکوٰۃ نکال دی تو صحت کی زکوٰۃ نکالنے کے بعد طہارت نصیب ہوئی، اور اگر صحت کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو ممکن ہے صحت ہو مگر طہارت نہیں. کاش میری بات واضح ہو جائے جو بیان کرنا چاہتا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ اب میں ساری چیزوں کو تو نہیں، ایک دو چیز پر رک رہا ہوں آپ کے سامنے. مثلا صحت، کیا کہا گیا؟ زکوٰۃ الصحت السعی فی طاعت اللہ. صحت کی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا ہے. توجہ کریں. میں کیا کہوں ایسے ناسمجھ ماں باپ کو کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے، اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنے سے ہمارے بچے کی صحت خراب ہو جائے گی. اچھا خاصا لڑکا ہے 18-20 سال کا، ماں باپ روزہ نہیں رکھنے دیتے، گرمی کا روزہ، صحت خراب ہو جائے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ یعنی اپنے بیٹے کی طہارت کی فکر نہیں ہے، صحت کی فکر ہے. جو میں کئی دن سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں، ارتباط پیدا کریں. بیٹے کی صحت کی فکر ہے، طہارت کی فکر نہیں ہے. یہ طہارت کہاں آئے گی؟ یہ صحت کہاں آئے گی؟ صحت کا تعلق جسم سے ہوگا، چونکہ جسم ہے جس سے بھوک لگ رہی ہے، جسم ہے جو توانا ہے. طہارت کہاں آئے گی؟ طہارت آ رہی ہے روح کے اندر. یعنی اگر تم نے اطاعت خدا میں سعی کر لی تو تمہاری صحت کی زکوٰۃ نکل گئی، اور جب صحت کی زکوٰۃ نکلی تو طہارت پیدا ہوئی، اور جب طہارت پیدا ہوئی تو تزکیہ ہوا، نشو و نما ہوا. یعنی روح میں تزکیہ، روح آگے بڑھی، روح میں طہارت. اب صحت کی زکوٰۃ نہیں نکالنے دے رہے، نہ خود نکال رہا ہے، نہ باپ ترغیب دلا رہے. یعنی ساری فکر جتنی ہے وہ اسی جسم پر رکی ہوئی ہے، روح تک نہیں پہنچ رہا انسان. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات محمد اور آل محمد. آپ نے پہچانا کہ زکوٰۃ
ایک ایسا عام مفہوم ہے کہ جو زندگی کے گوشے گوشے میں داخل ہے، اور احادیث ہیں جہاں تک آپ اٹھا کر کے دیکھیے باب زکوٰۃ کو، زکوٰۃ و وفار العفو، اگر تمہیں کسی پر کامیابی ملی ہے، تمہاری پوسٹ بڑھا دی گئی آفس کے اندر، کمپنی کے اندر، تم اکڑنا نہیں، اپنے نیچے جو لوگ ہیں ان پر عفو کرو، زکوٰۃ و وفر العفو، ان کے ساتھ عفو کا برتاؤ کرو۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کے معنی کیا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ۔ اب اس کے لیے امام کیوں ضروری؟ کیوں کہا گیا اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ؟ ہم نے امام کی طرف وحی کی ہے کار خیر کرنے کی، نمازوں کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس میں امام کا کام کیا ہے؟ ہم نے زکوٰۃ نکال دی، بات ختم ہو گئی، ہمارے پاس اتنا مال تھا، اتنی پیداوار ہوئی، زکوٰۃ نکال دی، اب کیا مطلب امام سے؟ صحیح ہے، ہمیں پروردگار عالم نے صحت دی تھی، ہم نے جا کر کے نماز پڑھ لی اور اللہ کی راہ میں کوشش کی، زکوٰۃ پوری ہو گئی۔ پروردگار عالم نے ہمیں جمال دیا تھا اور ہم نے اس کی جو ہے عفاف پاک دامنی کی اور زکوٰۃ پوری ہو گئی۔ امام کا کام کیا ہے یہاں پر؟ جی اسی لیے قرآن مجید نے کہا تھا خذ من اموالہم صدقہ۔ توجہ کریں، سب سے آسان زکوٰۃ ہے مال کی زکوٰۃ، سب سے آسان زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہے۔ مال صدقہ لیجئے ان سے، اے رسول آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیں، حکم ہے خذ لو من اموالہم صدقہ، ان کے مال میں سے صدقہ لو، زکوٰۃ لو، صدقہ یعنی بھائی زکوٰۃ لو۔ کیوں؟ تو طاہرہم، یہ نہیں کہا، توجہ میرے عزیزو، یہ نہیں کہا کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لو تاکہ یہ پاک ہو جائیں۔ کاش مجمع میری بات کو محسوس کر لے، یہ نہیں کہہ رہا قرآن کہ ان کے اموال میں سے صدقہ تم لے لو تاکہ یہ پاک ہو جائیں اور ان کا تزکیہ ہو جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لو، انہیں پاک کرو، ان کے اموال میں سے صدقہ لو اور ان کا تزکیہ کرو اس کے ذریعے سے۔ خوب ظاہر سے بات ہے کہ یہ ذمہ داری طاہر کرنے کی پیغمبر کی ہے، صدقہ لے کر کے یہ طہارت کی ذمہ داری پیغمبر کی ہے، خود بخود نہ ہوگا یہ کام، بلکہ نبی چاہیے پاک کرنے کے لیے، خود بخود نہ ہوگا یہ کام، بلکہ رسول چاہیے تزکیہ کرنے کے لیے۔ اے پروردگار تو جب تک نبی دنیا میں ہے ہم جا کر کے مال دیتے رہے، پاک ہوتے رہے، ہم جا کر کے مال دیتے رہے، تزکیہ ہوتا رہا، لیکن سن 11 ہجری کے بعد کیا کریں؟ سرکار تو دنیا سے چلے گئے، اب کیا سلسلہ بچا؟ کیا اب دنیا کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جب تک انسانیت باقی ہے یا جب تک قرآن کی یہ آیت باقی ہے اس وقت تک یہ حکم باقی ہے، اے نبی صدقہ لو۔ پروردگار اس آیت کو سن 11 ہجری میں اٹھ جانا چاہیے تھا، سن 11 ہجری میں منسوخ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آج تو پیغمبر نہیں، آج تو رسول نہیں کہ ہم جنہیں صدقہ دیں اور جو ہمیں پاک کریں۔ کون ہے جو آج انسانیت کو پاک کر رہا ہے؟ کون ہے جو آج انسانیت کا تذکرہ کر رہا ہے؟ نبی آواز دیں گے، رہے اسی لیے تو میں نے کہا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک کام ہے جو طرفینی انجام پا رہا ہے۔ بس عزیزو وقت تقریباً تمام ہو رہا، اپنے آخر وقت پہنچ رہا ہے، اور بس میں اس ایک بات کو آپ کے سامنے بیان کروں اور تمام کام طرفینی انجام پا رہا ہے۔ کچھ کام تم کرو، کچھ کام ہم کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن مجید میں آئے تھے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟
قرض حسن. اچھا ہم اللہ کو قرض دیں؟ سوچا کبھی آپ نے؟ آپ کے پاس ملک کا پریزیڈنٹ آئے اور کہے کہ مجھے کچھ روپے قرض دے دیجیے، آپ اس کو کبھی اس کو دیکھ کے ہنسیں گے، کبھی اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ یہ مذاق اڑا رہا ہے، کیا کر رہا ہے آخر، یہ پریزیڈنٹ ہو کر کے ہم سے پیسہ مانگ رہا ہے قرض. خدا کہہ رہا ہے، قرآن ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ فقیر ہو گیا نعوذ باللہ، خاکم بدہن پروردگار. وہ تو غنی نہیں بلکہ غنا ہے، علی الاطلاق ہے، کہ جو ایسا غنی کہ ساری غنا جس پر دم توڑ دے. جہاں پر دنیا میں کہیں کوئی غنی اگر نظر آئے گا تو بغیر وصل الہی غنی ہو ہی نہیں سکتا. جہاں یہ کیفیت ہو، وہ کہہ رہا ہے مجھے قرض دو. عجب. اور دوسری جگہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو. ہم اللہ کی مدد کریں. پھر آپ کہیے عباد اللہ و دین اللہ، لیکن خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ان تنصروا اللہ. عربی میں کیا کوئی مشکل تھی؟ خدا کہتا ہے ان تنصروا عباد اللہ یا ان تنصروا دین اللہ. کچھ نہیں کہہ رہا، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو. عجیب ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو. ہم اور اللہ کی مدد، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. دو آیتیں ہیں قرآن مجید میں، اور بھی ہوں گی، جو میں دو کی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک اللہ کو قرض دو، ایک اللہ کی مدد کرو. یعنی اللہ کمزور ہو گیا، پڑ گیا کہ ہم اس کی مدد کریں. اللہ کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، اب ہم اس کو قرض دیں. کیوں کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے اس چیز کے لیے؟ لیکن دونوں جگہ پر پروردگار عالم نے اگر آیت کہی تو اس کے بعد ایک لفظ اور رکھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ. کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن تاکہ خدا بڑھا کر کے اس کے لیے واپس کرے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. ہم کہاں تم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی وہ تمہیں بڑھا کے دینا چاہتا ہے، اس لیے مانگ رہا ہے. وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم سے مدد کے لیے کہہ رہا ہے. نہ اسے قرض کی ضرورت ہے، نہ اسے مدد کی ضرورت ہے، لیکن سنت اس نے یہ بنائی ہے جب تک تم کچھ کرو گے نہیں وہ دے گا نہیں. جب تک تم حرکت کرو گے نہیں اس کی طرف سے آتا نہیں. لہذا اس نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن تم ابتدا کرو. اگر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، وہ تمہیں دینا چاہتا ہے لیکن تم اس کی راہ میں قدم بڑھاؤ. بس جو کیفیت یہاں ہے وہی کیفیت وہاں ہے. پیغمبر سے پاک کروانا چاہتا ہے لیکن تم زکات دو تاکہ پیغمبر تمہیں پاک کرے. تم زکات دو تاکہ پیغمبر تمہارا تزکیہ کرے، اور پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج بھی ہم زکات ادا کریں تاکہ ہمارا امام ہمیں پاک کرے، ہماری روح کو پاک کرے، ہمارے نفس کا تزکیہ کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزو، یہ ارتباط ہے معصوم سے، ارتباط ہے معصوم سے. اور یہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی اس پر گفتگو ہو کہ ان کسی چیز کا، ان میں سے کسی چیز کا فائدہ آپ یقین کریں نہ خدا کو ہے، نہ رسول کو ہے، نہ امام کو ہے. کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے. نہ دین کو فائدہ ہے، نہ قرآن کو فائدہ ہے، نہ کعبے کو فائدہ ہے، نہ ایمان. کسی چیز کا فائدہ کسی کو نہیں ہے سوائے خود ہمارے. سارا فائدہ پلٹ کے ہم تک آ رہا ہے. پیغمبر کے لیے توجہ کیجئے، خذ من اموالہم، قرآن مجید سورہ توبہ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. یا اے رسول ان سے مال لیجئے صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، اور انہیں طاہر کیجئے. ان کے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ بھرا پیغمبر کہ نہا لو جا کر کے، نہیں، روح طہارت دیں گے پیغمبر، نفس میں تزکیہ کریں گے پیغمبر. یہ مرحلہ پیغمبر تک، پیغمبر کے بعد
اللہ اکبر. پیغمبر کے بعد زیارت جامعہ اٹھا کر کے دیکھیں. وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ طِيبًا لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا. یہ آپ کی ولایت جو پروردگار عالم نے ہم پر رکھی ہے. زیارت جامعہ کون سی زیارت ہے؟ امام ہادی علیہ السلام. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جناب امام ہادی علیہ السلام کی زیارت جامعہ. راوی امام کے پاس آیا، وہ کہنے لگا مولا کوئی ایسی زیارت تعلیم فرما دیں کہ ہم جس کسی روضے پر جائیں تو جا کر کے اسی زیارت کو پڑھیں. آپ کے یہاں سے آپ کے آباء و اجداد میں جس کے قبر پہ جائیں جا کے وہی کوئی زیارت پڑھیں، ایسی جامع زیارت ہو. امام نے کہا لکھو. لکھنا القا فرما دیا، املا فرماتے چلے گئے. امام ہادی وہ لکھتا چلا گیا زیارت جامعہ سب سے اچھی ہے. بڑا مطالب اس کے اندر ایسے پرو دیے گئے ہیں کہ جن پر اشرح گفتگو ہوتی رہے تاکہ انسان محسوس کرے. مجھے ایک فقرہ وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ. جو آپ پر صلوات جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے قرار دی اور آپ کی ولایت جو قرار دی، کیوں؟ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ. اور جو ولایت آپ کی مخصوص کی ہے ہم سے کس لیے ہے؟ طَہَارَةً لِأَنفُسِنَا طِيبًا لِخَلْقِنَا. ہماری خلقت کی طہارت پاکیزگی کے لیے. طَہَارَةً لِأَنفُسِنَا ہمارے نفسوں کو طاہر کرنے کے لیے. وہ تزکیۃ لنا اور ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے. توجہ کیجئے، بات کو بات سے ملائیے. قرآن مجید نے کہا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم. یہاں کہا وما خصنا بہ من ولایتکم طیبا لخلقنا وطہارۃ لانفسنا وتزکیۃ لنا. جو کام پیغمبر کا ہے وہی کام امام کا ہے. پیغمبر لے کر کے ہمارا تزکیہ کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں. اگر امام سے مرتبط ہوتے جاؤ گے ببہانہ زکوٰۃ تو امام طہارت بھی کرتے جائیں گے، امام تزکیہ بھی کرتے جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بس میں اپنی آخری منزل پر کہ یہ کام امام کا ہے. طرفینی کام ہو رہا ہے. کچھ تم کرو، کچھ اور کچھ نہیں، کچھ تم کرو پھر یہ سب کچھ کریں گے. عجیب ہے. اور یہ ایک مرحلہ ہے، یہ زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ عجیب انسان ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے راہ خدا میں کچھ دے دیا تو اس سے کمی واقع ہو جائے گی، یا ہم خدا نہ کرتا کہیں محتاج نہ ہو جائیں اور کہیں فقیر نہ ہو جائیں. اور اس طرح کے وسواس ہیں کہ جو انسان کے دل میں نفس میں پیدا ہوتے ہیں اور اس سے روک دیا جاتا ہے نیک کام کرنے سے. وہ ان سارے وسواس کو وسواس شیطانی کہا گیا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے ایسی گفتگو نہ کرو ورنہ تمہارے لیے نقصان پیدا ہوگا. چونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم پاک ہوں، شیطان نہیں چاہتا کہ ہمارا تزکیہ ہو، لہٰذا وہ ایسے گفتگو کرتا ہے اگر تم نے یہ دے دیا تو پھر کیا ہوگا، بچی کی شادی کیسے ہوگی، اور تم پھر یہ کیسے کرو گے اور وہ کیسے. یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار پر بھروسہ نہیں رہ جاتا اس طریقے سے، یا انسان ان عمیق مسائل کو سمجھ نہیں پاتا. ورنہ آپ دیکھیے قرآن مجید نے اسی چیز کو، ایک صفت کو کس طریقے سے میں نے اسی عشرے کی ایک تقریر میں آپ کے سامنے بیان کیا، ابتدائی تقاریر میں. اس میں سے ایک ہلکا سا اشارہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ جہاں روکنے والی چیز ہے، منع کرنے والی چیز کتنی بری لگتی ہے خدا کو. اسی کا تانا دے رہے تھے یہودی کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے وہ دیتا نہیں ہے، کہ ید اللہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم واللعنوا بما قالوا، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوں، ملعون ہے جو انہوں نے یہ بات کہی ہے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی ہاتھ باندھنا اسے پسند نہیں آ رہا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہماری صفت ہاتھ باندھ کے بیان نہ کی جائے بلکہ ہماری صفت کو ہاتھ کھول کے بیان کیا جائے. اور اس کے بعد کہتا ہے ينفق کیف یشاء، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے.
اللہ کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے دیتا ہے، تم کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ اور ادھر سے آیت کو آیت سے ملاتے جائیے، ایسا لطف آتا ہے دوران تلاوت قرآن مجید میں کہ ان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو پھر کون ہے جو اس کے فضل کو رد کر دے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کائنات میں کوئی ایسا آیا ہی نہیں جو فضل الہی کو روک لے۔ ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے انفاق کرتا ہے، قرآن ہے۔ اور اسی صفت کو خدا نے جب مومنین کے لیے بیان کیا تو عجیب انداز سے کہا۔ سورہ انفال ابتدائی آیتیں، آواز دی انما المومنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بس اور بس مومنین وہ ہیں۔ اللہ انما کو آپ سے بہتر کون پہچانے گا؟ انما المومنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کو اللہ کی یاد آتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اللہ، یہ مومنین کی صفت ہے، گناہگاروں کی نہیں کہ ہم سمجھے گناہگار اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ والے اللہ سے کیوں ڈرے، جی نہیں، یہ مومنین کی صفت ہے۔ اور جو جتنا ایمان پہ آگے ہوگا اس کا دل اتنا لرز رہا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے جو کل ایمان تھا جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو بدن کے جوڑ ایسے کانپتے تھے کہ جیسے کوئی غلام اپنے مولا کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے آیا ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اذا ذکر اللہ، یہ آیت پر گفتگو ہونی چاہیے لیکن ابھی موقع نہیں ہے، میں صرف آخری صفت کی طرف جا رہا ہوں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ الجھتے نہیں ہیں، یہ گھبراتے نہیں ہیں، اور لفظ اچھی نہیں ہے لیکن میں آج کی زبان میں کہوں یہ بور نہیں ہوتے بلکہ ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ تلاوت آیات الہی کو سنتے جاتے ہیں یا کرتے جاتے ہیں اور ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید مومنین کی صفت بتا رہا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بس آخر کی دو صفتیں ہیں، سنیے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے سے دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، آپ ابتدائی آیت دیکھیں انما سے شروع ہوئی، آخر میں آ کے دیکھیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ کون؟ 5 صفتیں بیان کی کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کی یاد آتی ہے یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے، جو دیا ہے، صرف مال نہیں، جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے، مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، جو ہم نے ان کا رزق بنایا ہے، ینفقون، یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے نادار لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفت ہے، یہ مومنین کی صفت ہے کہ زکوٰۃ دینا اور پہنچانا ان لوگوں تک کہ جو مستحق ہو، یہ مومنین کی صفت ہے۔ لیکن اسی جگہ پر رک کر کے دل چاہتا ہے ایک بات کہوں، آخر کلام میں ایک بات سنیے اور جب یاد آئے گا تو محسوس کیجئے گا۔ مومنین، میرے عزیزو، میں روکوں گا ذرا سا آپ کو تاکہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ پہنچ جائے۔ دیکھیے، اپنی زبان سے مومن بننا اور ہے، اپنے دوستوں سے مومن کا ٹائٹل لے لینا یہ اور ہے۔
دنیا سے مومن کا خطاب لے لینا یہ اور ہے، لیکن معیار قرآنی پر مومن بن جانا یہ کمال ہے، یہ ہنر ہے کہ انسان قرآنی معیار پر مومن بن جائے اور ایمان اس منزل پر آئے کہ قرآن اسے مومن کہے۔ قرآن مومن کسے کہہ رہا ہے؟ یہ 5 صفتیں میں نے بیان کی، اب تکرار نہیں کروں گا، سورہ انفال کی ابتدائی آیتیں، یہ 5 صفتیں وہاں بیان ہوئیں، لیکن اس میں کیا کہا؟ آخری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہاں عربی گرامر ہے تھوڑی سی، میں نے پہلے بھی کہا کہ بچوں کے لیے، کم سن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کیا؟ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ من من یعنی تبعیض، بعض، کچھ، ما رزقناہم جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے من کچھ ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ مومن کی صفت ہے، ضروری نہیں ہے اگر ایک مومن مثلا فرض کیجئے پروردگار عالم نے اسے 100 روپے تنخواہ دی ہے اور 100 کا لے کے چلے 100 کو 100 خرچ کر دے، نہیں، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو روڈ پہ لے آئے اور جا کر کے خرچ کر چلا ہم اللہ کے، نہیں، مما رزقناہم جو ہم نے دیا تھا اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور اگر یہ اس کو بھی پروردگار عالم نے 5ویں صفت بنا کر کے پیش کیا، جب تک وجلت قلوبہم کی منزل نہ آئے تب تک زیادت ہم ایمانہ کی منزل نہیں، اور جب تک ایمان میں زیادتی نہ ہو تب تک توکل کا مرحلہ نہیں، اور جب تک ایمان و توکل اور پروردگار سے خوف نہ ہو تب تک اقامہ صلاۃ کا مرحلہ نہیں، اور اس کے بعد کی منزل ہے انفاق کرنا۔ اسے مما رزقناہم ينفقون جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں دیتے ہیں، سب کچھ اپنے لیے نہیں روکتے، کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے صحت دی ہے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم نے عفاف دیا، ہم نے جمال دیا ہے، ہم نے یہ دیا ہے، ہم نے وہ دیا ہے، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ينفقون ہم نے مال دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ ایمان کی، ایمان ہے، یہ مومن کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو میں ان بندوں کو کیا کہوں، ان بندوں کو کیا کہوں جنہوں نے کچھ نہیں اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کر دیا، ان بندوں کے بارے میں کیا کہیے گا؟ یہ تو قرآن کی نظر میں مومن ہیں کہ جو ان صفات کو رکھے، اور آخری صفت جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرے۔ لیکن ان بندوں کے بارے میں کوئی کیا گفتگو کرے کہ جنہوں نے کچھ نہیں سب کچھ دے دیا۔ اللہ، کیسے بندے تھے وہ، کس مرحلے پر تھا ان کا ایمان، کس مرحلے پر ہے معرفت باری تعالی کہ جہاں سب کچھ خرچ کر رہے ہیں۔ اور اگر کربلا کے تصور میں اور کربلا کے تناظر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ بندہ کون ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا، آپ کس کا نام لیں گے؟ ظاہر سے بات ہے سارے کے سارے فرزند رسول حسین ابن علی کا نام لیں گے، لیکن میں امام سے ہٹ کر کے اگر پوچھوں کس کا نام آئے گا؟ کس کا نام آئے گا؟ کہ پھر کہہ رہا ہوں کربلا کے تناظر میں کہ جس کا سب کچھ خرچ ہو گیا۔ میرے عزیزو آپ نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ کربلا میں اصحاب حسین تھے اور بنی ہاشم۔ کتنے تھے بنی ہاشم؟ بعض جگہوں پر روایت کے آگے پیچھے کے اعتبار سے مثلاً 18 بنی ہاشم، امام نے بھی کہا، زیارت میں بھی استعمال ہوا، روایات میں بھی آیا 18 بنی ہاشم۔ بنی ہاشم یعنی جناب ہاشم کی اولاد، جناب ہاشم یعنی عبد المطلب کے بابا جناب ہاشم، ان کی اولاد کربلا میں کام آئی۔ لیکن ذرا غور کریں جناب ہاشم کے کتنے بیٹے ہیں؟ ان میں سے ایک بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کے کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹا ابو طالب۔ کربلا میں جو اولاد کام آ رہی ہے صرف ابو طالب کی ہے اور کسی کی نہیں، صرف ابو طالب کا خون ہے جو کربلا کی زمین پر بہ رہا ہے۔ اللہ، کربلا کے تناظر میں یہ وہ بندہ تھا جس کا سب کچھ اللہ کی راہ میں کام آیا، اس کا ایمان کس منزل پر ہوگا؟
اس بندے کا توکل کس مرحلے پر ہوگا کہ جس کا سب کچھ اللہ کی راہ میں کام آ رہا ہے، اس بندے کا نام ابو طالب ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں لو وضع ایمان ابی طالب فی کفتِ المیزان و ایمان ھذا الخلق فی کفۃ اخری واللہ لرجح ایمان ابی طالب علی ایمانہم۔ ابو طالب کے ایمان کو اگر ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے پر ساری مخلوق کے ایمان کو رکھ دیا جائے کہ خدا کی قسم ابو طالب کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ عجب کہ ایسا بندہ تھا۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا۔ یہ اولاد ابو طالب ہے جو کربلا میں کام آ رہی، چاہے عقیل کے بیٹے ہوں، چاہے جعفر کے بیٹے ہوں، چاہے علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہوں۔ علی ابن ابی طالب کے بیٹے کربلا کی سرزمین پر کیسے ایک کے بعد ایک قتل ہو رہے ہیں۔ آج محرم کی 8ویں ہے اور 8 محرم کا دن مخصوص ہے ابو طالب کے پوتے جناب عباس سلام اللہ علیہ سے۔ چاہ رہا تھا کچھ باتیں اور مقدمتاً عرض کروں، لیکن وقت نہ رہ گیا، بس اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ کون؟ جناب عباس سلام اللہ علیہ۔ یہ وہ تھا جس نے کچھ نہیں بلکہ اپنا سب کچھ وقف کر دیا تھا مولا کے لیے۔ اب عباس کی حتیٰ اپنی مرضی بھی نہیں ہے۔ اب عباس سلام اللہ علیہ اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اب صرف وہ چاہتے ہیں جو مولا حسین چاہتے ہو۔ نازیزو ابو الفضل العباس کے لیے کربلا کے میدان میں اس طرح کا صبر کرنا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ 3 دن کی پیاس میں ابو الفضل العباس کے لیے جنگ کرنا آسان تھا، لیکن اس طریقے سے صبر کرنا بہت سخت مرحلہ تھا۔ لیکن اللہ رے جری، اللہ رے دلیر کہ جتنا نفسانی، جتنی جسمانی طاقت ہے اس سے کہیں زیادہ نفسانی طاقت ہے ابو الفضل العباس کی۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ جناب عباس سلام اللہ علیہ کے لیے عرض کروں۔ عباس اس جری و دلیر کا نام ہے کہ جس میدان میں جس طرف نکلتا ہے میدان خالی ہو جاتا ہے۔ جناب زہیر نے کہا ہے، واقعہ آپ سن چکے ہیں، نقل نہیں کروں گا۔ جناب زہیر نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا جب عباس فوج پر جھپٹے ہیں اور اس طریقے سے ابو الفضل العباس نے حملہ کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ عباس کی آتشی شمشیر کسی نیزار پر چل رہی ہو کہ چاروں طرف سر اچھل رہے تھے صرف۔ یہ جناب زہیر نقل کر رہے ہیں۔ ابھی جناب زہیر زندہ ہیں جب کہا ہے کہ عباس گھوڑے سے اترو، میں تم کو تمہارے بابا کی بات بتانا چاہتا ہوں، تو جناب عباس نے کہا کہ زہیر کسی بات سننے کا موقع نہیں، دیکھنی ہے، فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا میں بغیر سنے گزر نہیں سکتا، یہی بتاؤ، ایسے ہی بتاؤ، میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا۔ کہ عباس تو معلوم ہے تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی؟ تاکہ ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ عباس آج وہی دن ہے۔ میں سننا تھا کہ مرتبہ شیر نے انگڑائی لی، زرا کی کڑیاں ٹوٹ گئیں، ٹھوکر ماری تو رکاب ٹوٹ گئی، آواز دی تو شجعنی یا زہیر، تو مجھے جوش دلانے آئے ہو، ارائی تو کما ارائی تو قطو، ابھی میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ زہیر بھی سردار لشکر ہے، زہیر آسان انسان نہیں ہے، لیکن جناب زہیر سے کہنا بھی تمہیں میں وہ دکھاؤں گا۔ اس 34 برس کی جوانی میں ابو الفضل العباس نے زہیر سے کہا ابھی میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ یہ کہہ کر کے فوج پر جھپٹے اور جناب زہیر کہتے میں نے دیکھا سر برس رہے تھے چاروں طرف۔ اب سوچو یہ عباس کیسے صبر کیے رہا، کیسے اپنے آپ کو سنبھالے رہا، ایک ایک کر کے میدان میں جاتا رہا، گود کے پالوں کے لاشیں عباس کے سامنے، یتیم بھتیجوں کے لاشیں ابو الفضل العباس کے سامنے آ گئے، بھانجے ابو الفضل العباس کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ جناب عباس اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے آخری انسان جو امام حسین کے پہلے خیمے سے نکلا ہے جنگ کے ارادے سے وہ جناب ابو الفضل العباس ہیں۔ آئے مولا کے سامنے کھڑے ہوئے اور آواز دی آقا اب غلام کو بھی اجازت دے دیں۔ اسے مختصر کروں گا، اب غلام کو بھی اجازت دے دیں۔ مولا نے سر سے پاؤں تک ابو الفضل العباس کو دیکھا اور آواز دی بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔
تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو عباس۔ عجب نہیں عباس کے مولا، وہ لشکر کہاں ہے جس کی میں علمداری کرتا تھا؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک آواز آئی، العطش العطش۔ حسین ابن علی نے اسی آواز سے استفادہ کر لیا، آواز دی، عباس جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ شیر نے سمجھ لیا کہ مسئلہ کیا ہے، آئے، آ کر کے دیکھا اس خیمے میں آئے جہاں جو خیمہ پانی کے لیے بنایا گیا تھا، کیا دیکھا؟ پیاسے بچے مشکیزیں سینے سے لگائے زمین پر لیٹے ہیں۔ سکا کا دل پھٹ گیا، میرے ہوتے ہوئے یہ کیفیت؟ سکینہ مشک لاؤ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ بچی نے مشکیزہ دیا اور بچوں سے کہا، بچوں اب کوئی ہائے پیاس نہ کہنا، اب کوئی العطش نہ کہنا، اس لیے کہ میرا چچا عباس پانی لینے جا رہا ہے اور مجھے اپنے چچا پر بڑا بھروسہ ہے، اگر چچا پانی لینے کے لیے جائیں گے تو پانی آئے گا ضرور۔ جناب عباس کو لا کر کے مشک دی، عباس نے مشک لیا، علم کو سنبھالا، لے کر کے چلے، امام حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا، ہاتھوں کو چوما، گھوڑے پر سوار ہوئے اور نہر کا رخ کیا عباس نے۔ فوجوں نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، 4000 یا 7000 کا پہرا ہے جو نہر پر لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ عباس چلے تو خیمے سے، لیکن عباس کا رخ فوجوں کی طرف نہیں ہے بلکہ عباس کا رخ نہر کی طرف ہے۔ فوجوں نے حملے کیے، کئی حملے کیے ہیں کہ یہ شیر علی کا نہر تک پہنچ نہ سکے، لیکن کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو اس 3 دن کے بھوکے شیر کو روک لے۔ کوئی ایسا بہادر نہ تھا کہ جو 3 دن کے پیاسے شیر کو روک لیتا، اور عباس نے ایسا جران جری والا حملہ کیا، ایسا جرأت مندانہ حملہ کیا کہ پہلے حملے میں عباس نہر تک پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد اپنے گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا۔ لو عزیزو، میں نے نہیں دیکھا کہیں تاریخ میں کہ ابوالفضل عباس کے ایک بھی زخم آیا ہو، ایک بھی تیر لگا ہو عباس کے۔ اتنا ماہر ہے جنگ کا، ایسا فنون جنگی کا ماہر ہے، علی بن ابی طالب نے عباس کو سکھایا، اسی دن کے لیے آمادہ کیا تھا۔ گھوڑا نہر میں ہے، مشکیزے کو عباس نے پانی میں ڈبویا، ایک چلو پانی کا لیا، عجب نہیں نجف کر کیا، بابا یہی وصیت تو آپ نے کی تھی۔ پانی کو پھر نہر پر مارا، سوکھا مشکیزہ تھا، دیر میں بھرا، عباس گھوڑے پر سوار ہے، خیمے کا رخ کیا۔ عمر سعد نے چیخ کر کے آواز دی، اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو پھر جنگ کا عالم کچھ اور ہوگا۔ چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا۔ اب توجہ کرو میرے عزیزو، ابوالفضل عباس نخلستان سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں تاکہ تیروں کی بارش سے، کھجور کے درختوں کی آڑ سے مشکیزے کو بچانا پھر بھی آسان ہے۔ تاریخ کے فقرے ہیں، گھوڑے کی پشت پر مشکیزے کو رکھا ہے ابوالفضل عباس نے، اور اپنے آپ کو مشکیزے پر جھکائے دے رہے ہیں کہ تیر مجھ پر آ جائیں۔ ایک ہاتھ سے علم لیے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سے حملہ کرتے بڑھ رہے ہیں۔ کھجور کے درخت سے کسی نے وار کیا، ابوالفضل عباس کا داہنا ہاتھ قلم ہوا، داہنا ہاتھ قلم ہوا، علم کو جھٹکا لگا لیکن علم سنبھل گیا۔ پیاسے بچے دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اب فوجوں کے درمیان ابوالفضل عباس تو دکھائی نہیں دے رہے، لیکن علم بلند ہے، علم نظر آ رہا ہے، بچوں کی نگاہیں علم پر ہے۔ علم کو جھٹکا لگا لیکن علم سنبھل گیا۔ دوبارہ کچھ دور عباس بڑھے، پھر بائیں ہاتھ پر وار ہوا، بایاں ہاتھ بھی قلم ہوا، پھر علم کو جھٹکا لگا لیکن علم کو پھر سنبھال لیا۔ میں نے مقتل میں یہ جملے دیکھے کہ جب داہنا ہاتھ قلم ہوا، بائیں ہاتھ میں علم کو لیے ہوئے ہیں، جب بایاں ہاتھ قلم ہوا تو گھٹنوں سے علم کو سنبھال لیا، عباس نے گرنے نہیں دیا، چونکہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ علم بلند ہے مولا کے دل میں ڈھارس ہے،
بچے علم ہی کو تو دیکھ رہے ہیں، گرنے نہیں دیا، گھٹنوں سے دبائے ہوئے، مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے پکڑے ہوئے، گھوڑے کے پشت پر مشکیزہ رکھے ہوئے، اپنے آپ کو جھکائے ہوئے، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، بدن پر لگ رہے ہیں، لیکن مشکیزے پر تیر نہیں لگنے دے رہے۔ ابو الفضل عباس ہاتھ قلم ہو چکے، ہاتھ کاٹے جا چکے، معلم بھی بچائے ہوئے، اور ملا کہتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں نے مشکیزے کا نشانہ لیا اور میرا تیر مشکیزے پر لگا، جیسے مشکیزے پر تیر لگا، پیر سے عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا۔ اب جا کر کے خیمے میں کیا کروں، پانی تو بہ گیا، اسی عالم میں تیر آنکھ میں لگا، یہ نہایت درد والا تیر تھا، چاہا کہ گھٹنوں سے تیر دبا کے کھینچ دے، جھکے تھے کہ سر پر گرز لگا، اب گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، عباس گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، کیا کیا گرا، مشکیزہ گرا، علم گرا، علی کا لال گرا، زینب کی ڈھارس گری، حسین کا سہارا زمین۔ بچوں نے دیکھا علم نظر نہیں آ رہا، پروردگار ہمارے سکا کی خیر ہو۔ کچھ دیر میں آواز آئی، وعلیک السلام یا ابا عبداللہ، مولا سلام آخر، حسین ابن علی، بس مختصر کر رہا ہوں، حسین ابن علی جناب عباس کے سرحانے پہنچے، کیا دیکھا، عباس خاک و خون کے درمیان لیٹے ہوئے ہیں، آئے ابھی ابو الفضل عباس میں رمل باقی ہے، ابھی جان باقی ہے، بیٹھ گئے، امام حسین نے کمر کے نیچے ہاتھ لگایا، جناب عباس نے اکھڑے ہوئے دم سے ٹوٹے پھوٹے سے لفظوں میں کہہ نہیں پا رہے ہیں، جان نکل رہی ہے، مولا کیا کر رہے ہیں، عباس اٹھو تمہیں خیمے میں لے چلے، آواز ہی نہیں آتا، انی مستحمل ابنتی کا سکینہ، آپ کی بچی سے شرمندہ ہوں، مجھے یہی رہنے دے آقا، چھوڑ دیا حسین نے، ایک چیخ سے نکلی عباس کی اور جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی، علم کو اٹھایا لے کر کے چلے، بچوں نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، علم قریب آتا رہا، بچوں کا دل بہتا رہا، اب جو ترائی سے اوپر آئے تو کیا دیکھا کہ مولا عباس کے ہاتھ میں نہیں، امام حسین کے ہاتھ میں علم ہے، بچے آگے کمر سے لپٹ گئے، پیروں سے لپٹ گئے، مولا